السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ایک دعا آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کسی عالم دین کی زبان سے آپ نے یہ دعا سنی ہو کہ نہ سنی ہو، لیکن اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اس زمین و آسمان میں جتنے بھی پرندے ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک جتنی حمد و ثنا اللہ کی کریں، جتنے جانور ہیں، سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں، وہ بھی جتنے فرشتے ہیں، جتنے جن ہیں، الغرض جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی حمد و ثنا جتنی بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ رات کو سوتے وقت جب بستر پہ لیٹتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھ لیں تو ان سب مخلوقات کی حمد و ثنا کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دیکھیں ہے نا 14 طبق روشن کرنے والی بات۔ علم اس لیے تو کہا گیا ہے کہ سمندر ہے۔ بعض اوقات ایسی بات زندگی میں مل جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ 4 کلمات ہیں اور 4 کلمات کا ثواب کتنا ہے کہ ساری مخلوقات صبح سے لے کے شام تک جتنی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم فرشتے کس طرح ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں جتنی بھی ہیں وہ کس طرح اور کتنی حمد و ثنا کرتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ پرندے یہ صبح صبح جو چہچہاتے ہیں اور شام کو جو چہچہاتے ہیں کتنی حمد و ثنا کیا الفاظ بیان کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو جانور ہیں یہ کیا اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کس طرح اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں آخری نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ آپ بھی انہیں زبانی یاد کیجئے اور ہر رات سونے سے پہلے یہ پڑھ کر بستر پر جب آپ لیٹتے ہیں تب سویا کریں۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں، یہ دعا کیا ہیں، سماعت کیجئے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ تو یہ دعا سن کر میرے اس چینل کو جب آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، دوستوں کو شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن دبا لینا ہے، تو سننے کے بعد یہ میری ویڈیو اپنے تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو شیئر کر دینی ہے تاکہ آپ بھی یہ صدقہ جاریہ حاصل کر سکیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے میرے یہ جو آج کا درس حدیث ہے، یہ سبق سن کر جو بھی عمل کرنے لگے گا اسے بھی اور آپ کو بھی یہ ثواب ملا کرے گا۔ ہر رات یہ ثواب حاصل کیجئے۔ تو یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی کفانی و اوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی و افضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ یہ وہ کلمات ہیں اور اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی سنتے جائیے۔ الحمدللہ الذی، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، کفانی و اوانی، کہ تو نے میرے لیے کفایت کی، ہر طرح سے۔ کفایت کا مطلب ہے مدد کرنا، ہر طرح سے مدد کرنا۔ و اوانی، اوانی گھر دینا، رہائش دینا۔ دیکھیں سمندر میں مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، کوئی گھر نہیں ان کا، وہ پتہ نہیں کیسے رہتے ہیں کھلے آسمان تلے۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے پرندے وہی گھونسلوں میں ہوتے ہیں، بارش موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں تو جنگل میں جانور ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے گھر جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ الذی کفانی و اوانی، اللہ نے ہماری کفایت کی ہر طرح سے اور ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، کھانا دیتا ہے اور پانی، مشروبات۔ آج کل آپ جام پی رہے ہیں، اسٹرابری جوس پی کے روزہ افطار کر رہے ہیں، مینگو ملک شیک پی رہے ہیں، یہ اتنی نعمتیں ہیں۔ جانوروں کو یہ میسر نہیں، انسانوں کو اللہ نے یہ میسر دی ہیں۔ الحمدللہ الذی من علی و افضل، اے اللہ
تو نے مجھ پر احسان کیا، تو نے مجھ پر مہربانی کی۔ سب سے بڑی مہربانی کیا ہے، سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اپنا نائب بنایا، اپنا دنیا میں نائب بنایا۔ یہ اعزاز کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے، نہ فرشتوں کو نہ جنوں کو، حالانکہ فرشتے گناہ ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، لیکن انہیں یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیت کا میں مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی امانت ہے، یہ خلافت فی الارض، پہاڑوں پر نزول کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، آسمانوں کے لیے انکار کر دیا، زمین کو یہ نیابت بخشی تو اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ہر ایک نے انکار کر دیا اور انسان نے یہ نیابت قبول کر لی۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور اللہم انی اسالک بعزتک، اللہ میں تجھ سے تیری عزت، قدر و منزلت کا سوال کرتا ہوں، تیری قدر، تیری منزلت، تیرے جلال، تیرے رتبے کے باعث تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تنجیانی من النار، کہ مجھے تو جہنم سے نجات دے دے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ جب کسی صحابی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو نبی پاک نے فرمایا کس نے یہ الفاظ زبان سے نکالے ہیں؟ تو صحابی ایک تو ڈر گئے کہ شاید میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے آئے یہ الفاظ لینے کے لیے، اتنے بڑے قدر و منزلت والے، اتنی بڑی شان بیان کرنے والے الفاظ ہیں اللہ کے۔ اسی طرح یہ الفاظ ہے، اللہم انی اسالک بعزتک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری عزت، تیری قدر، تیری منزلت، تیرے مقام کا سوال کرتا ہوں، ان تنجیانی من النار، کہ تو مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ یہ وہ دعا ہے جسے آپ رات کو سوتے وقت پڑھیں گے تو تمام مخلوقات صبح سے لے کے شام تک جتنی حمد و ثنا کرتی ہے اللہ کی، اس کے برابر ثواب ملے گا۔ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، یہ جب زبان پہ یہ روانی ہو جاتی ہے اس دعا کی تو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، مگر ثواب دیکھیں کتنا ہے۔ اس سے بڑا کوئی پیکج ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا جی، کہ جو فجر کی سنتیں، فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کرتا ہے، دنیا ہو مافیا کی دولت سے بڑھ کر ان کی قدر و منزلت اور ثواب ہے۔ یہ اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے سامنے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی قدر و منزلت ہے۔ عید آ رہی ہے، ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں اپنے نئے کپڑے جو سلوا لوں، جوتی، کپڑے، بچوں کے گھر میں یہ کر لوں وہ کر لوں، کیونکہ دنیا کو دکھانا ہے۔ اگر دنیا کو نہ دکھا سکے تو لوگوں نے کہنا لوگ نئے کپڑے نہیں پہنے، نئے جوتا نہیں پہنا، عید پہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ ہم دنیا سے بچتے ہوئے، دنیا سے ڈرتے ہوئے پتہ نہیں ساری عمر ایک غلام کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی قدر ہی نہیں کرتے، وہ ان چیزوں سے بالکل غنی ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی دنیا کی ضروریات ہیں، مجبوریاں ہیں، یہ ادھر ہی رہ جانی ہیں، کام وہ آ جانا ہے تو آخرت اگر صبر جائے۔ وہ آپ نے بنی اسرائیل کی اس عورت کا واقعہ سنا ہے نا جی، کہ وہ زانی تھی، گناہ گار تھی، کنویں کے پاس کتا کھڑا تھا، پانی سے پیاس سے بلک رہا تھا، اس نے جوتا نیچے لٹکایا، اس جوتے میں جو پانی آیا اس کتے کو پلایا اور اس کی نجات ہو جائے۔ نجات کے لیے ایک چھوٹا سا عمل کافی ہے۔ امام غزالی کے متعلق میں نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے، کہ وہ اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے، ان کا نام ہی بڑا ہے۔ ایک دن قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، ان کے قلم پر مکھی آ کے بیٹھ گئی، جو سیاہی لگی تھی وہ چوسنے لگی، پینے لگی۔ امام غزالی نے اسے وہ سیاہی پینے دی، دل میں آیا کہ پتہ نہیں پیاسی ہے،
یہ स्याही पी लेगी तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। रात को ख्वाब में बे बशारत मिली, इस मक्खी को स्याही का कतरा चूसने पे लाने की बरकत से अल्लाह ने इमाम गजाली को जन्नत अता कर दी। देखो छोटा सा अमल है लेकिन सवाब कितना है। यानी देखें इतने बड़ी कुरान की तफसीर लिखना, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये सारे नवाफल वो एक तरफ रह गए और मक्खी को सिर्फ एक कतरा स्याही का पिलाने के बदले जन्नत मिल गई। आपको और मुझे अल्लाह इस तरह के छोटे छोटे अमाल करने की तौफीक अता करे। रमज़ान की आज 21वीं रात है, लैलतुल कदर की रात है। इबादत कीजिए ताकि आप 80 साल की इबादत का सवाब हासिल कर सके। मुझे और आपको इन इबादत इन नेकियों को हासिल करना चाहिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।